دیکھو اس لڑکی کو فیض تھا حضرت محمد مصطفیٰ کا، اللہ نے ہر کسی کو کچھ نہ کچھ دیا ہوا جس سے محبت کی، ان کے معاملے اوروں سے علیحدہ ہوتے محبت والوں سے۔ وہ لڑکی محبت والی تھی، درود سب کے پاس تھا، لیکن اس کے درود میں جو اثر تھا اوروں کے درود میں اثر وہ نہیں تھا۔ تو گزری تو دیکھا ایک شیخ کھڑا تھا کنویں کے پاس اور مرید ساتھ کھڑے تھے، اس نے ذرا ہٹ کر کہا شیخ صاحب کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ کہا کوئی برتن تلاش کرتے، پانی نکالے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ کہا پانی ابھی نکل آئے گا۔ اس نے صلی علی محمد پڑھ کے تھوکا، پانی جوش مار کے باہر آ رہا تھا سمندر کی طرح کنویں سے۔ کیا کریں وضو، پانی نکل رہا ہے۔ دیکھو طریقت میں کسی کو جو قصہ تھوڑا سا بتاتا ہوں، سارا نہیں بتا سکتا۔ اس کو جادو وغیرہ ایسا ہوا تک وہ شخص کچھ تابان تھا، پریشان تھا۔ کہتے حجابات ہٹے، آقا جی نظر آئے۔ کیا تمہارے پاس کاغذ پڑا؟ پکڑ لو اس کو۔ پکڑ لیا اس نے، کہا اس کو پکڑ کے کہو صلی اللہ محمد صلی اللہ، میرا نام لو۔ آقا جی کا نام پڑھتا گیا، وہ جادو کے سارے اثرات وہ نکل کے دکھا رہے اس کو۔ دیکھو ہاں، میں جب چھوٹا تھا مجھے سمجھ نہیں آتی، جب چیز کی بڑی سمجھ آ گئی مجھ کو، خدا کی قسم، خدا کہ آپ ہم صلی اللہ محمد پڑھ کے ہی مر جائیں۔ ہاں وہ جو کہتے تھے، ہم کہتے تھے عقیدے سے کہتے ہیں، اتنی سمجھ نہیں تھی، اب سمجھ آئی کہ واقعہ یہ ایسے جس کے پاس اثر آ جائے، جس کے پاس اثر نہ آ جائے، پڑھنے سے ویسی 10 نیکیاں 10 رحمتیں وہ سب کی ہیں، لیکن خاص بات اور بھی آ جاتی ہے اگر محبت سے درود پڑھے تو وہ شعر بڑے مضبوط شعر ہیں، لیکن اس کا مفہوم یا اس کی وہ جو مطلب ہے سب کو نہیں ملتا، قسمت والے کو ملتا ہے۔ تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد۔ یہ اب سمجھ میں آیا ہے، جب محبت ہو جائے، تعلق ہو جائے، پھر یہ چیزیں کھلنی شروع ہوتی ہیں۔ دیکھو ہر مرض کی دوا ہے یا نہیں ہے۔ ہاں تو ہم ان کے محبت سے درود پڑھتے ہیں، ہاں جی، تو عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا سبب سے شفا دیتا ہے، اور سب سے بڑے اعظم سبب 100% جن کی گارنٹی ہے ہر چیز کے لیے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ اسی باز آسن کو محبت سے کہتے ہیں۔ 3 دن کوئی بھی مرض ہو، عقیدے سے 3 دن آقا جی کی اللہ کا ذکر ہے، لیکن ان کی طفیل چل رہا ہے یہاں، تو 3 دن لنگر کھاؤ، فائدہ ہوگا، ہوتا ہے جی۔ بعضوں کو ایسا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ حیران ہی ہو جاتے ہیں، بعضوں کو تھوڑا ہوتا ہے، بعضوں کو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اپنا اپنا عقیدہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے یہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں آپ کو یہ کیوں باتیں سناتا ہوں کہ آپ نہ سمجھیں وہ تھے وہ ہیں، اب بھی آپ کی مشکلیں ناممکن حل ہو سکتی ہیں، بطفیل ان کے سب کچھ دیکھتے ہیں، لیکن انہوں نے جیسے چلمن رکھا ہوا بس۔ ہاں آپ کو رزق کی تکلیف ہے، آپ کو بیماری نہیں چھوڑتی ہے، آپ کو دشمن تنگ کرتے ہیں، کوئی ایسے مسائل ہیں آپ کہتے ہیں یہ کیسے ناممکن ہے۔ اگر ان کی طرح رخ کر لیا، دل کا نہیں اوپر کا، دل کا رخ کر لیا، ناممکن چیزیں آپ کے ساتھ شروع ہو جائیں گی، آپ حیران ہوں گے کیسے۔ یہ برکت اور رحمت نظر حضرت محمد مصطفیٰ۔ ہاں رزق کی تنگی نہیں ہوگی، مصیبتیں نہیں ہوں گی، ساری کائنات تمہاری دشمن ہو جائے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کہ تمہاری سرپرستی اب وہ کر رہے ہیں۔ تمہیں دل جو دے دیا نا ان کو، حالانکہ دل ہمارے کے اچھے دل تو نہیں ہیں، بس دل دے دیا، کیسا ہو بھی ہو وہ خوبی پیدا کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں اگر آ گئے وہ بنانے پر۔ ہاں تو اللہ کرے ہم آپ دل دے دیں حضرت محمد مصطفیٰ کو انشاءاللہ۔ ہاں نیت سے تو دیتے نا، کہ اندر سے دیا ہوتا تو تبدیلی آ جاتی، سارے کام وہی کرتے جو آقا جی چاہتے، ہر وقت تسبیحاں پڑھتے، ہر وقت داڑیاں رکھتے، ہر وقت مسواکیں کرتے، سب چیزوں سے کوئی ہمارا دوست بنے نہ بنے، ہمیں خدا رسول کی دوستی چاہیے، لیکن جب آدمی دوغلا ہو جاتا ہے، سب سے نہیں بنانی ہے، نہیں بنانی ہے، بنانی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ سے بنانی ہے، بات کسی سے نہیں بنانی ہے۔ ہاں فتنہ نہیں کرنا، چپ رہنا ہے،
کسی نبی سے بھی نہیں بنانی ہے، کسی ولی سے بھی نہیں بنانی ہے۔ اگر نبی ولی کو ماننا ہے تو ان کا غلام سمجھ کے ان کو ماننا ہے، نہ کلیم کا تصور نہ خیال سور سنا، میری آرزو محمد، میری جستجو محمد۔ ہاں، اللہ ہمارا آپ کا ایسا دل بنائے۔ آئے آئے آئے، چاہتا ہوں ایسا ہو جاؤں، آپ بھی کو ہم سب ایسے ہو جائیں انشاءاللہ۔ دنیا آخرت راحت، آپ جنت سے پہلے روحانی جنت، وہ جنت ملے نہ ملے، روحانی رسول ایک بہت بڑی جنت ہے، ہاں بہت بڑی جنت ہے۔ آقا کی ہر بات کو سچ سمجھو، سچ بالکل شک نہ کریں، ہاں چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے۔ فرمایا میں چاہوں تو پہاڑ سارے سونا کر دوں، کتنی بڑی بات کی، یہ پتھر کیا سونا کر سکتا ہوں، لو شئت، اگر میں چاہوں، اللہ اکبر، لو شئت، اگر میں چاہوں پہاڑوں کو سونا بنا دوں، سبحان اللہ۔ تو ہم آپ پتھر، ہم کو آپ کو سونا نہیں بنا سکتے، اس لیے بعض اولیاء کرام من پرسن کو سونا بنا دیا، ولی اللہ بنا دیا۔ عالم بھی اس کے پاس جا رہا ہے، بادشاہ بھی اس کے پاس جا رہا ہے، غریب بھی جا رہا ہے، امیر بھی جا رہا ہے، ہندو بھی جا رہا ہے جی، ہر کوئی جا رہا ہے اس کے پاس، اثر ہے اس کے پاس، ہے ان پڑھ، لیکن دل دے دیا نا آقا جی کو، آقا جی کو سب کچھ بنا دیا۔ آپ کو یہ تاریخ ثابت کر کے بتائی کتنے پنجاب میں ہوئے، ہندوستان میں ہوئے، عرب میں، ان پڑھ لوگ، ولی اللہ جو اس کی زبان سے نکل جائے خدا کر دیتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، اور وہ ان پڑھ، آقا جی نے اس کو سونا بنا دیا۔ وہ بٹوانی پھینکے پیشاب کی، وہ بھی سونا بن جائے، آقا نے ایسا بنا دیا اس کو۔ اسی پر شعر کسی نے کہے کہ آقا جی نے اس کو کیمیا بنایا نا، نظر جنا دی کیمیا، وہ جٹ تھے جٹ، نظر جنا دی کیمیا، سونا کر دینے وٹ، کیا سید تھے کیا جٹ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ مجھے بڑا مزہ آتا ہے ان کی تعلیم میں، اتنا مزہ آتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے، بہت سکون۔ اللہ اپنی رحمت سے نہ نکالے، میں کہتا تو نہیں ہوں، لیکن خدا دور نہ کرے، آدمی مدینے سے نکل کے بھی دور نہیں ہو سکتا، کہ مدینے میں رہ کے مدینے والا آدمی نہیں بن جاتا۔ کہیں بھی رہے، آقا کی حرمت عظمت دل میں ہے، وہ خود مدینہ بن جاتا ہے، ہاں اس کے اندر خدا بھی ہے، اس کے اندر نبی بھی ہے، ہاں اللہ ہمارے دل ان سے جوڑ دے انشاءاللہ۔ ہاں ورنہ مدینے بھی کیا رکھا، مدینے کی برکتیں آقا کے قدم کے طفیل ہیں، وہ تو بیماری کی جگہ تھی، مصیبت کی جگہ تھی، آقا جی نے قدم رکھا، اس کو مدینہ شریف بنا دیا، شفا بنا دی، ورنہ مدینہ پر ایسا تو نہیں تھا، یہ آقا کے قدم سے ہوا، ہاں سبحان اللہ۔ نہ ہے قسمت پہ اپنی یقین، آدمی لاکھ عبادت کرے، گھس گھس کے مر جائے، جب تک کہ آقا کی محبت عظمت دل میں نہ آتی ہے، نہ اس کو قرآن میں کچھ ملے گا، نہ نماز میں کچھ ملے گا، نہ حدیث میں کچھ ملے گا۔ آقا جی کو کہتے ہیں تمہارے جیسے، آقا جی کو کہتے ہیں وسیلہ نہیں ہے، بے وقوف، جن کو خدا نے رحمت للعالمین کہہ دیا، پھر وسیلے کی ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ جب عقل ہی نہیں تو بے عقل کو آدمی کیا سمجھائے؟ جواب جاہلاں باشد خاموشی، کہتے وسیلہ نہیں ہے۔ مدینے کو مدینہ بنا دیا، بیماری ان کے وسیلے سے ہوا نا، سبب سے ہوا نا۔ تم کو لیلۃ القدر ملتی، 80 سال مرتے جہاد میں، تو لیلۃ القدر تم کو نصیب ہوتی۔ آقا جن کا میری امت میں کو بھی اگر لیلۃ القدر 80 سال ایک آدمی جہاد میں رہا، 80 سال اللہ تعالیٰ کی قربانی کے معاملے میں رہا، آقا جی نے کہا میری امت میں بھی ایسے ہوتے، ایسے تمنا کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ کی امت کو مشقت میں نہیں ڈالتے، وہ 80 سال جہاد میں رہے، وہ لیلۃ القدر پا لے، 80 سال سے بھی زیادہ اس کو ہے۔ اب بتاؤ، یہ ان کی سبب سے ہوا نا، تو وہ وسیلہ بنے، سبب بنے، وسیلے کے معنی سبب، پھر کہتے وسیلہ نہیں ہے۔ تم کو خیر امت خدا نے کہا، اگر بہترین امت ہے امت محمد ہے، اس لیے تمہارا نبی بہترین نبی ہے، اس وجہ سے جو وسیلہ ہوئے تو ایسا سب کچھ ہوا۔
پھر ایسی باتیں کرنی. تعصب سے بھی خدا بچائے, نیم ملا نیم حکیم سے بھی بچائے. اگر خدا نیم حکیم سے نہیں بچا سکتا کوئی بات نہیں, جسم کا نقصان, لیکن نیم ملا سے خدا بچائے بس.